بسم اللہ الرحمن الرحیم حتى يخوضوا في حديث غيره إنكم إذا مثلهم إن الله جامع المنافقين والكافرين في جهنم جميعا۔ سورۃ النساء آیت نمبر 141 سے ترجمہ۔ رحمان و رحیم اللہ کے نام سے۔ جیسا کہ گزشتہ آیات میں ہمیں معلوم ہے کہ منافقین کا تذکرہ کیا جا رہا ہے کہ جو مدینہ میں موجود تھے اور اسلام کے خلاف سازشوں میں مصروف رہتے تھے، آیات پروردگار کا مذاق اڑاتے تھے۔ ظاہر ہے جب کسی چیز پر ایمان نہیں ہوتا تو پھر اس کا مذاق اڑایا جاتا، اگر ایمان ہو تو انسان اس کا مذاق نہیں اڑاتا۔ تو منافقین کا تذکرہ جاری ہے۔ میں گزشتہ جو آیت ہے اس کا ترجمے کو تکرار کر کے آگے بڑھتا ہوں کیونکہ ایک اور آیت اس کے ضمن میں بیان کرنا ضروری ہے۔ آیت نمبر 140 میں فرمایا تھا کہ یقیناً اللہ نے اس کتاب میں تم پر یہ حکم نازل فرمایا کہ جہاں کہیں تم سنو کہ اللہ کی آیات کا انکار کیا جا رہا ہے اور ان کا مذاق اڑایا جا رہا ہے تو تم ان کے ساتھ نہ بیٹھا کرو۔ جس محفل میں دین کا مذاق بنایا جا رہا ہے، اللہ کی آیات کا، اس کے احکام کا، ایک مومن کو منع کیا گیا ہے ایسی محفل میں بیٹھنے سے۔ اور پھر اللہ نے فرمایا کہ ان کے ساتھ نہ بیٹھا کرو جب تک کہ وہ کسی دوسری گفتگو میں نہ لگ جائیں۔ جب تک وہ یہ حرکت کر رہے ہیں تمہارے لیے جائز نہیں ہے وہاں پر بیٹھنا، اور اگر تم بیٹھو گے تو اللہ فرماتا ہے ورنہ تم بھی انہی کی طرح ہو جاؤ، یعنی تم بھی انہی کی طرح پھر ہو۔ انکم اذن مثلہ، پھر یقیناً تم بھی انہی کی طرح، انہی کی مثل ہو۔ اور پھر فرمایا کہ یقیناً اللہ تمام منافقوں اور کافروں کو جہنم میں یکجا کرنے والا ہے، اکٹھا کر دے گا دونوں۔ یہ جو اس آیت کے شروع میں فرمایا تھا کہ اللہ نے اس کتاب میں تم پر یہ حکم نازل کیا ہے، یہ اشارہ ہے سورۃ الانعام کی آیت نمبر 68 کہ جو اس آیت سے پہلے نازل ہو چکی تھی۔ اور وہ آیت کیا ہے، توجہ فرمائیں، وَإِذَا رَأَيْتَ الَّذِينَ يَخُوضُونَ فِي آيَاتِنَا، اور جب آپ دیکھیں ان لوگوں کو کہ جو ہماری آیات کے بارے میں بیہودہ باتیں کر رہے ہیں، اللہ کی آیات کے بارے میں بیہودہ باتیں کر رہے ہیں، فَأَعْرِضْ عَنْهُمْ، تو آپ ان سے کنارہ کشی اختیار کریں، حَتَّى يَخُوضُوا فِي حَدِيثٍ غَيْرِهِ، یہاں تک کہ وہ کسی اور بات میں مشغول ہو جائے۔ ہماری آیات کے بارے میں جو غلط باتیں کر رہے ہیں وہاں پر آپ نہیں بیٹھ سکتے، یہاں تک کہ کسی اور بات کو شروع کر دیں۔ اگر آپ نے ایسا نہ کیا تو اللہ کیا فرماتا ہے، وَإِمَّا يُنْسِيَنَّكَ الشَّيْطَانُ، ورنہ شیطان آپ کو بھلا دے گا۔ اچھی طرح توجہ فرمائیں، اللہ کیا فرما رہا ہے کہ اگر آپ ایسی محفلوں میں جا کر بیٹھنا شروع ہو گئے جہاں پر اللہ کے دین کا، اللہ کے احکام کا مذاق اڑایا جاتا ہے، غیر اہم چیزیں سمجھ کر اور بیہودہ باتیں کی جاتی ہیں دین کے بارے میں، یہ ہمارے لیے بھی ہے۔ آج کل کے معاشرے میں بھی بہت سارے لوگ ہمیں ایسے ملتے ہیں کہ وہ ظاہر میں مسلمان ہیں، ظاہر میں اپنے آپ کو شیعہ کہتے ہیں، ظاہر میں اپنے آپ کو اہل سنت کہتے ہیں، لیکن اگر قریدو تو اللہ کو بھی نہیں مانتے، ایتھیسٹ ہے، بالکل زندیق ہے، بے دین ہے۔ ان کا کام کیا ہوتا ہے، انہوں نے چند چیزیں رٹی ہوتی ہیں اور وہ سادہ لوگوں کو وہ پھر بیہودہ باتیں کرتے ہیں، شکوک و شبہات ڈالنے کے لیے، بعض اوقات مذاق اڑانے کے لیے چیزیں انہوں نے پکڑی ہوتی ہیں۔ اب اگر ایک انسان کی ایسوں کے ساتھ دوستی ہے، ان محفلوں میں جا کے بیٹھتا ہے، اس کا نتیجہ کیا نکلے گا، اللہ یہ بتا رہا ہے، وَإِمَّا يُنْسِيَنَّكَ الشَّيْطَانُ، ورنہ اللہ آپ کو بھی بھلا دے گا۔ یہ اللہ نہیں بلاتا دین کی باتیں، اس محفل کی تاثیر یہ ہوگی، آہستہ آہستہ دین کے احکام آپ کی نظروں میں بھی معمولی چیزیں بن جائیں گی، کیونکہ جس کے بارے میں انسان جس کا مذاق سنتا رہتا ہے اس کی امپورٹنس پھر
نہیں رہ جاتی. یہ ایک نیچرل نفسیاتی نتیجہ انسان کا. پس فلا تقعد بعد الذکر مع القوم الظالمین، پس اس نصیحت کے بعد آپ ظالم قوم کے پاس نہ بیٹھیں. یہ یہاں ظلم سے کیا مراد ہے؟ جو اللہ کے احکام کا مذاق اڑاتے ہیں، اللہ کی آیات کے بارے میں لغو اور بیہودہ گفتگو کرتے ہیں. اور یہ آپ کو اچھی طرح پتہ ہے کہ آج بھی ہمارے معاشرے میں یہ ایسی محافل ہوتی جس میں بعض خدا کے احکام کا مذاق اڑا رہے ہیں. اور یہ مذاق اڑانا، خدا کہہ رہے ہیں کہ جو مذاق اڑا رہے ہیں وہ تو ظاہر ہے کہ اس پر ایمان نہیں ہے، ورنہ جس کو پتہ ہو کہ خدا نے یہ حکم دیا اس کا ایمان ہو، اس کا مذاق نہیں اڑاتا. اور اسی طرح اگر کوئی خود مذاق نہیں اڑا رہا لیکن جا کے بیٹھے، تو میں نے کہا عرض کیا تھا اس کے اندر غیرت دینی نہیں ہوتی. جیسے میں نے مثال بھی دی، تو غیرت دینی کا تقاضا یا تو یہ کہ انسان جائے ان کو روکے کہ خبردار دین کے بارے میں تم یہ بات نہیں کرو، اچھے انداز سے روکے، ورنہ اٹھ کے وہاں سے چلا جائے. لیکن اگر جا کے بیٹھیں گے ایسی محفلوں میں ایسے دوستوں کے ساتھ، تو پھر آپ کے اپنے ایمان پر اس کا منفی اثر پڑے گا، اس سے پھر آپ محفوظ نہیں رہ سکتے. صلوات پڑھیے محمد والے. اللہ العلی العظیم.